بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ اسکائپ پہ ساتھ دیں گے جناب مظہر برلاس، اور اسٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چودھری نعیم حیدر پنجتھا ایڈوکیٹ۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، آپ کو اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو اہم خبریں ہیں جن کو ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، ان میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عام آدمی کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے۔ 5 وزرائے خزانہ تبدیل کیے جا چکے ہیں مگر اسٹیٹ بینک کے گورنر کو تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کیونکہ اسٹیٹ بینک کا گورنر IMF کا ایجنٹ ہے۔ انہوں نے کہا قومی سلامتی پالیسی بن رہی ہے لیکن پارلیمنٹ بے خبر ہے۔ سیکیورٹی پالیسی کی بنیاد پر کشمیر کے ساتھ کھیل کھیلا گیا۔ انہوں نے اور بھی بہت ساری گفتگو کی، اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ نون لیگ سیاسی دہشت گرد جماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چوروں اور لٹیروں کا ایک ٹولہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی نیت ٹھیک ہے، نہ انہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا PDM بن تو گئی ہے لیکن یہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کے اندر بھی دراڑیں ہیں اور شہباز شریف اور مریم نواز بھی ایک پیج پر نہیں ہیں۔ پھر مراد علی شاہ نے آج بات کی کہ وہ مزار قائد سے روانہ ہوں گے 27 فروری کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے لیے، اور اس کے جواب میں علی زیدی نے بھی کہا کہ میں 27 فروری کو، مراد علی شاہ نے بھی بات کی کہ 27 فروری کو وہ روانہ ہوں گے، اور انہوں نے بھی کہا کہ میں 27 فروری کو گھوٹکی سے کراچی کی طرف مارچ کروں گا۔ پھر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے قانون میں سکم کی حکومت کے پاس کوئی وضاحت نہیں ہے۔ حکومتی غفلت سے گندم کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ اب گورنر اسٹیٹ بینک 10 سال بھی رہ سکے گا، جبکہ انہوں نے HEC کے چیئرمین کی مدت ملازمت 4 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی ہے۔ انہوں نے اور بھی کچھ گفتگو کی، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ چین ایران کی حمایت میں بول پڑا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کی مشکلات کی وجہ امریکہ ہے۔ اس وقت چین کے دورے پر ہیں ایران کے وزیر خارجہ۔ اس ساری صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے، لیکن بڑھتے ہیں مظہر برلاس صاحب کی طرف۔ مظہر برلاس صاحب کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں، پہلے وہ سن لیجئے، پھر اس پہ مظہر برلاس صاحب کی رائے لیتے ہیں۔ جی مولانا فضل الرحمان۔ اور آج بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے سامنے بھی ایک نیازی سرنڈر ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کو بھی تمغے جرت دیے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی تمغے بصارت دیے جاتے ہیں، ان کی سینوں پر بھی تمغے سجائے جاتے ہیں۔ ماضی کی سیکورٹی پالیسی تو ہمیں یوں لگا رہا، یہ بھی کیا ہماری ایک سلامتی کی پالیسی کا ہے؟ بین الاقوامی فورم پر جب ہم بیٹھیں گے تو پھر میں اور آپ جواب دے رہی ہیں، ریاست جواب دے۔ جی مظہر برلاس صاحب، آپ نے سنا کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نیازی نے اقتصادی طور پر بین الاقوامی اداروں کے سامنے سرنڈر کیا ہے، اور ان کے سرنڈر کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ برلاس صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ شاید برلاس صاحب کو ہماری آواز نہیں جا رہی۔ جی یہ چودھری نعیم حیدر صاحب، یہ بات انہوں نے کی ہے مولانا فضل الرحمان نے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی عمران خان سرنڈر کر چکے ہیں، IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں، صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا؟ سب سے پہلے تو میں علی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ دوسری بات جو آپ عمران خان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اقتصادی طور پہ بین الاقوامی قوتوں کے آگے انہوں نے سرنڈر کیا، تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF نے جس طرح سے شرائط رکھی کہ آپ جو ہے آپ کو 750 کے قریب جو ہے وہ لگائیں، اس کے باوجود عمران خان نے تقریباً 350 ارب کے قریب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا وہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ دیکھ لیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی طور پہ چیزوں کی معیشت جس طرح سے ہر ملک میں مہنگائی ہوئی ہے، پیٹرول، اس کے علاوہ جتنی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، انٹرنیشنلی چیزوں کے ریٹ اس طرح سے گئے ہیں کہ ہمارا ملک براعظم ایشیا میں اب بھی سستا ترین ملک ہے۔ صحیح۔ تو ملک میں صورتحال مہنگائی کی لوگوں کو نظر آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ذریعہ معاش یا لوگوں کی آمدنی جو آج سے پہلے لوگوں کے وسائل تھے، گاڑیاں موجود نہیں تھی، گھر اس طرح سے موجود نہیں تھے، ایجوکیشن سیکٹر میں اس طرح سے ترقی نہیں تھی۔ تو جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، اوورآل پورے نظام میں اس طرح سے ترقی آئی ہے، اور جو منی بجٹ پاس کیا گیا ہے اس میں غریب
کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر یا کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر برڈن نہیں آئے گا. یہ سارا جتنا بھی ہوا ہے جن چیزوں پہ منی بجٹ پاس کیا گیا ہے، اپوزیشن کا تو جس صرف کام ہے کہ حکومت کے اوپر تنقید کرنی، ایسی کوئی صورتحال مجھے اس میں نظر نہیں آتی. صحیح ہو گیا. مظہر برلاس صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اچھا، مظہر برلاس صاحب سے ابھی بھی رابطہ نہیں ہوا. اچھا، آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو منی بجٹ ہے اس سے عام آدمی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ عام آدمی پہ کوئی، اس میں جو ٹیکس لگائے گئے ہیں چوئی صاحب، وہ تو مرچوں پہ بھی لگائیں گے ہیں، سرخ مرچوں پہ لگائے گئے ہیں، دودھ پہ لگائے گئے ہیں، دودھ والے ڈبوں پہ لگائے گئے ہیں، اور عام چیزوں پہ، جو عام آدمی جو استعمال کرتا ہے. تو پھر یہ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ مرچیں غریب لوگ نہیں کھاتے، صرف امیر لوگ کھاتے ہیں؟ کیا دودھ صرف امیروں کے بچے پیتے ہیں، غریب نہیں پیتے؟ یا اور باقی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے گنوائی تھی ہاں ایک پروگرام میں، ایک چیز گنوائی تھی. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہی غریبوں کے زیر استعمال میں ہیں. تو یہ دعویٰ کہ یہ چیزیں تو جی غریب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرا خیال ہے یہ حقائق کے برعکس ہے. آپ کو کیا کہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو جو آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں، اوور آل ملک میں مہنگائی ہوئی ہے. میں اس چیز کو یہ نہیں کہتا کہ ایڈمٹ نہیں کرتا، لیکن میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو چیزیں ہیں یا ریٹس آپ دیکھ رہے ہیں، عمران خان نے ریسنٹلی اس چیز کے اوپر دعویٰ کیا ہے کہ انشاءاللہ 4 سے 5 مہینوں میں یہ سارے ریٹس جو ہیں انشاءاللہ کم ہو جائیں گے. جس طرح پیٹرول کی قیمتیں ہیں، باقی چیزیں ہیں. اب جو ٹیکس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جو ان چیزوں پہ، مرچوں پہ، نمک پہ، ان چیزوں پہ ٹیکس لگا ہے، تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ انڈسٹری جو ٹی ویز ہیں اور مختلف چیزیں ایسی ہیں جو عام آدمی اس کے اوپر نہیں ہے، مارکیٹ کے اوپر، بزنس مین کے اوپر اس کو یوز کرتا ہے. جیسے ایک شاپ ہے، اس کے اوپر ٹی وی پڑے ہوتے ہیں یا اور چیزیں ہیں، الیکٹریکل سامان ہے، تو اس کے اوپر ٹیکس لگا ہے. تو اس سے جو ہے وہ اس سے فرق نہیں پڑتا. مرچیں یا یہ چیزیں جو آپ روزمرہ میں آپ نمک استعمال کرتے ہیں، یہ نمک آپ دیکھ لیں کہ پہلے بھی اس طرح سے اتنا مہنگا کوئی نہیں ہے کہ کوئی کلو 500 کا ملتا ہے یا 1000 کا ملتا ہے. تو چھوٹی جو چیزیں تھیں اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہو، لوگوں کا ذریعہ معاش زیادہ ہو. عمران خان نے تقریباً 1400 ارب کے قریب، جو ہسٹری میں سب سے مطلب آج تک میں نے نہیں سنا کہ اتنا بڑا بجٹ جو اسپیشل لوگوں کے لیے انہیں مختص کیا، جس سے تقریباً 30,000 جو ہے وہ کے قریب 30 ارب جو ہے وہ قرضہ جو ہے نوجوانوں کو دیا گیا ہے، اور 20,000 کے قریب کاروبار کھلے ہیں، جس سے 50,000 نوکریاں ملی ہیں لوگوں کو. صحیح. جی مظہر برلاس صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی. برلاس صاحب، مولانا فضل الرحمان نے آج کہا کہ عمران خان نیازی نے بین الاقوامی اداروں کے سامنے سرنڈر کیا ہے اور IMF کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، قوم کی عزت و آبرو کو بیچ دیا ہے، اور گورنر کو تبدیل نہیں کر رہے، وہ IMF کا ایجنٹ ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ 5 وزراء خزانہ تبدیل کیے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا، ایک تو میرا سلام، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ کوئی یہ ہمارا جو فالٹ تھا میری شاید وجہ سے تھا، چونکہ میں لاہور میں ہوں، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. مولانا صاحب کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرنا ممکن نہیں، صحیح، لیکن ایک آدھ بات سے اتفاق کرنا ممکن ہے. مثلا ابھی تک پاکستان نے 24 پروگرام لیے ہیں IMF سے. جی اس میں سے 9 پروگرام پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے لیے، جی اور 4 پروگرام مسلم لیگ نون نے لیے. جی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بہت برا بھی کہہ لیں، بہت نالائق بھی کہہ لیں، نکما بھی کہہ لیں، جو اپوزیشن چاہتی ہے کہتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کا تو عرصہ حکومت 3.5 سال ہے، جی جو اس سے پہلے اس ملک کے خزانے کے ساتھ ہوتا رہا وہ کون کرتا رہا. صحیح ہے. جو میری ذرا بات تسلی سے الوی صاحب سن لیجئے. جی جی ضرور ضرور. جو ڈالر تھا یہ 51 میں 1 روپے کا تھا، 72 میں یہ 3 روپے کا تھا، ارلی 80s میں 8 روپے کا، اور مڈ 80s میں 14 روپے کا. مڈ 80s کے بعد یہ حکومتیں آ گئیں پیپلز پارٹی کی اور میاں نواز شریف صاحب کی. تو انہوں نے جو کباڑہ کیا خزانے کا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب آ جائیے کہ جی وزیر خزانہ بدلے.
آپ کے علم میں ہے، ہمارے ناظرین کے علم میں بھی ہے کہ یہ جو وزیر خزانہ ہے یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے، یہ پچھلی حکومتوں میں بھی وزیر خزانہ رہے۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں معیشت کے لیے 5 سے 6 بندے ہیں، صحیح انہی سے ہم بیمار ہوتے ہیں، وہی ہمیں بیمار کرتے ہیں، انہی سے ہم دوائی لینے چلے جاتے ہیں، یہ ایک بدقسمتی ہے۔ صحیح اب آ جائیے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کی بات ہے، اس میں اتفاق کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ جو رضا باکر صاحب ہیں یہ اس سے پہلے مصر میں تھے، وہاں انہوں نے اکانومی تباہ کی، اور اس سے پہلے یہ نائجیریا میں تھے، وہاں بھی انہوں نے کافی تباہی کی۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ جو رضا باکر صاحب ہیں اگرچہ یہ پاکستانی ہیں، صحیح لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ملازم ہیں، اور یہ آئی ایم ایف کے پینشنیبل بنیں گے 2 سال بعد۔ صحیح 2 سال بعد یہ چھوڑ بھی دیں آئی ایم ایف یا جو بھی ہو، یہ $25,000 ان کو ماہانہ مل جایا کرے گا۔ صحیح اب جو 2 سال ہیں، 2 سال تو وہ آئی ایم ایف کی بات مانیں گے، پاکستان کی بات نہیں مانیں گے، صحیح یا کسی اور کی بات نہیں مانیں گے۔ اس حد تک مولانا صاحب کی بات درست ہے، صحیح لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے یہ چودھری نعیم حیدر صاحب تشریف فرما ہے، اگر نعیم حیدر صاحب کے سر پہ 5 کروڑ کا قرض ہو صحیح اور کمائی کچھ نہ ہو، اور انہوں نے قرض بھی اتارنا ہے، یہ کبھی کسی سے ادھار لیں گے کبھی کسی سے لیں گے، تو یہ جو 5 کروڑ قرض ان کو تحفے میں ملا اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ صحیح پاکستان کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوا ہے جو بدقسمتی سے 74 سالوں سے ہے۔ صحیح پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو تھے لیاقت علی خان، ہو سکتا ہے میری باتیں لوگوں کو بری لگے، انہوں نے سیاسی اختلافات اتنے پیدا کر دیے تھے کہ سور وردی بھی ناراض ہو گئے، شیخ مجیب بھی ناراض ہو گئے، جی ایم سید بھی ناراض ہو گئے، ایوب کھوڑو بھی ناراض ہو گئے، تو ایک ناراضگیوں کی فصل شروع میں تیار کر دی تھی۔ پھر بھٹو صاحب نے، آپ دیکھیے بڑی یہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، تو جب شیخ مجیب نے 70 کے الیکشن میں 162 سیٹیں لی تھیں تو 81 سیٹوں والے نے جمہوریت کیوں نہیں مانی، وہ کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا؟ پھر جو پاکستان کا کباڑا ہوا، جو نیشنلائز کیا گیا، اس سے سرمایہ کار بھاگ گیا، وہ ابھی تک پاکستان نہیں لوٹا وہ سرمایہ کار۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں حکومتوں کی پالیسیوں کا بھی دخل ہے۔ آج جو پاکستانی معیشت کمزور ہے، مگر میں پھر بھی پی ٹی آئی کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت سا قرضہ واپس کیا، جو انہوں نے لیا نہیں، انہوں نے کسی کا لیا ہوا قرضہ واپس کیا، ان لوگوں کا جو ملکی خزانہ برباد کر کے بھاگ گئے ان کا قرضہ اتارا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے قرضہ اتارا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو قرضہ لینے کا رواج تھا، اتارنے کا تو رواج ہی نہیں تھا۔ علوی صاحب صحیح ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا جی۔ اچھا، یہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ سیکیورٹی پالیسی بنائی جا رہی ہے لیکن پارلیمنٹ کو بالکل ہی نہیں لے رہے اعتماد میں، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، اس پہ کل بھی ہماری ایک بات ہوئی تھی کہ میں وہ شیری رحمان صاحبہ کی کتاب کی تقریب میں گیا تھا، تو وہاں رضا ربانی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ دیکھیے سیکورٹی پالیسی بن گئی ہے تو اب پارلیمنٹ کو میں وہ لائے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ سیکورٹی پالیسی بننے سے پہلے پارلیمنٹ میں آتی، مگر ہمارے ہاں دیکھیے بہت سے لوگ، یہ جو ابھی یہ مسلم لیگ نون والوں کے لیے میں ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ بہت سے معاہدے اسحاق ڈار صاحب کر آتے تھے اور پارلیمنٹ کو بعد میں بتاتے تھے، اور علوی صاحب اور نعیم حیدر صاحب، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہماری پارلیمنٹ کوئی ایرانی پارلیمنٹ کی طرح ہے، ہماری پارلیمنٹ کوئی برطانوی پارلیمنٹ کی طرح ہے؟ یہاں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کتنوں کو بلوں کی سمجھ ہے اور کتنوں کو نیشنل سیکورٹی کی سمجھ ہے؟ سوائے 2-4 لوگوں کے میں نہیں سمجھتا کہ ہماری پارلیمنٹ کی اکثریت کو ان باتوں کا علم بھی ہے یا ادراک بھی ہے۔ اور یہاں پہ تو پاکستان میں ڈیپ سٹیٹ تھیوری پر عمل ہوا ہی نہیں جو ضرورت ہے ملکوں کی۔ پاکستان میں تو ڈیپ سٹیٹ تھیوری پر عمل ہونا چاہیے، اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ڈیپ سٹیٹ تھیوری پر عمل کر رہی ہے۔ آپ
یہ بھی تو دیکھیے کہ 74 سالوں میں پہلی مرتبہ ایک قومی پالیسی آئی ہے جو نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے ہے. اس سے پہلے یہ کیوں نہیں ہوا؟ اور آج گورنمنٹ اور جو پاکستان کے ڈیفنس سے متعلقہ ادارے ہیں وہ ایک پیج پر نظر آتے ہیں. وہ پاکستان کے لیے، پاکستانی معیشت کے لیے، پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حالات کے لیے سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے جی، کہ یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ تمام ادارے جو ہیں اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک پیج پہ ہیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے بیان پہ گفتگو کر رہے تھے. اب آگے بڑھتے ہیں اور وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے کچھ گفتگو کی. انہوں نے نون لیگ کو سیاسی دہشت گرد قرار دیا ہے، انہوں نے اسے چوروں اور لٹیروں کا ٹولہ قرار دیا. انہوں نے اور بھی بہت ساری گفتگو کی. انہوں نے کیا کہا انہیں کی زبانی سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسا معاشرہ کہ ایک کرمینل کا، ایک چور کا، ایک ڈاکو کا، ایک بد دیانت کا، ایک بد کردار کا استقبال ہوگا، ایک ایبسکونڈر کا استقبال ہوگا. بھائی ایبسکونڈر ہے، آئے گا تو سیدھا جیل جائے گا، آئے اسے آنا چاہیے. جی جب انہوں نے یہ گفتگو کی تو پھر ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی اپنا کوئی نہ کوئی جواب دینا تھا. پھر اس کا جواب دیا احسن اقبال نے. انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں، پھر اس کے بعد اکٹھا تبصرہ کرتے ہیں. احسن اقبال. اسی بات کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں وقت کا ضیاع ہے، چونکہ یہ فیل حکومت کے فیل وزیر ہیں جو اپنی ناکامی کا جواب دینے کی بجائے آج چوتھے سال میں بھی پچھلی حکومت میں کیڑے نکال رہے ہیں. جی چودھری نعیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے سرور خان نے بڑی کڑوی کسیلی باتیں کیں اور ظاہر ہے کہ ڈاکو آ رہا ہے، چور آ رہا ہے، اسکینڈر آئے گا، استقبال ہوگا، یہ ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات کا جواب دینے نہیں بنتا، کہ ان کے پاس جواب ہے ہی کوئی نہیں. یہ نالائق لوگ ہیں. 4 سال بعد بھی حق تو یہ بنتا ہے کہ اپنی کارکردگی گنوائیں، جو لوگوں کے بھلائی کے کام کیے ہیں وہ گنوائیں. یہ آج بھی وہ انہی کو گالیاں دے رہے ہیں، انہی کے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال علی صاحب اس میں یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پہ جب عمران خان کی حکومت آئی، عمران خان کا نعرہ یہ تھا کہ یہ انصاف کی جنگ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد ہی اس نے انصاف پہ رکھی. تو اس نے ان لوگوں کے اوپر کیس نکالے. تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے تحریک شروع کی، اس نے دھرنے اس نے دیے، موومنٹ دی، جس طرح سے اس نے پاکستانی قوم کا شعور اجاگر کیا کہ یہ عام لوگ ہیں، ہم میں سے لوگ ہیں. ہم ہمیشہ ان کو یوں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خدا کی کہاں سے آئی ہوئی مخلوق ہیں. صحیح. تو اس نے ان کے بارے میں برابر کرایا کہ یہ جو چوری انہوں نے کی ہے، جو پیسہ انہوں نے لوٹا ہے پاکستان سے، منی لانڈرنگ کر کے یہ پیسے کو باہر لے کے گئے ہیں، لوگوں کو مرڈر کروا کے، سانحہ مرڈر ٹاؤن دیکھ لیں، مختلف جگہوں پہ انہوں نے ظلم اتنے کیے، جس کو اس نے برابر کرایا کہ یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کے سجن نہیں ہیں. صحیح. دنیا سے، پوری دنیا سے، امریکہ سے، ہر ملک سے، انہوں نے IMF سے انہوں نے اتنے قرضے لیے کہ ہماری نسلیں گزر جائیں تو وہ قرضہ نہیں اتر سکتا جو عمران خان آج اتارا ہے. صحیح. میاں محمد نواز شریف جب اریسٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ میڈیکل کا ایک بہانہ بنا کے علاج کے لیے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے پیزے کھا رہے ہوتے ہیں اور گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں کہ 3 سال 3.5 سال گزر گئے ہیں حکومت کے، تو اب الیکشن قریب آنے والا ہے، تو ایک بہانہ بنا کے کہ وہ جناب فلاں شک موجود ہے، فلاں قانون میں یہ چیز موجود ہے، اور اس طریقے سے ایک پوری چیز اور ماحول اور میڈیا کو اور چیزوں کو کور کر کے، اور وہ پاکستان آنے کے لیے کہہ رہے ہیں آئیں، ویلکم آئیں. صحیح. یہاں جیل ان کا انتظار کر رہی ہے، جیل ان کا مقدر ہے. میں بالکل ان کے میاں سرور صاحب کے بیان سے ایگری کرتا ہوں. صحیح. جو انہوں نے بیان دیا، کیوں یہ بھاگتے ہیں، اور جو ملک میں مہنگائی کی بات یہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، تو اپنی حالت دیکھیں نا کہ یہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے. 2023 تک پاکستان نے تقریباً
$53 बिलियन का कर्जा देना है जो इमरान खान हुकूमत पाकिस्तान देगी। सही, बिल्कुल सही। मजहर बरलास साहब, आप हमारी बात सुन सकते हैं? बरलास साहब से हमारा रब्ता हो गया? जी मजहर बरलास साहब, एहसन इकबाल ने कहा कि इनके पास कोई ऐसी बात नहीं है जो ये बता सकें, अपनी कार्रवाई या अपनी कारकर्दगी बता सकें। सरवर ख़ान कहते हैं कि ये कोई बात है, एक चोर की, एक डाकू की, एक लुटेरे की, एक एब्सकैंडर के इस्तेक़बाल की तैयारियां हो रही हैं। आप क्या कहते हैं? गुजारिश ये है कि हमारे सियासतदान सियासत बेचते हैं रोजाना की बुनियाद पर और एक दूसरे पे इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं करते। मैंने पहले भी अर्ज जैसे कि कह रहा था कि पाकिस्तान के मसाइल को एक दिन में पैदा थोड़े हो गए। पाकिस्तान के मसाइल कोई ये नहीं कहेगा कि एक दिन में पैदा हो गए। सही। इसलिए कि ये इन हुकूमतों का किया धरा है सारा। सही। और ये इला माशाल्लाह ये बातें मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। अब एहसन इकबाल साहब वही आदमी हैं जो कभी 97 में दिया करते थे VN 2010 और फिर VN 2020 दिया करते थे, फिर 2020 देंगे। तो वक्त की तो बात ये भी नहीं करते रहे, हाल की बात तो ये भी नहीं करते रहे। तो VN 20 की बात करते रहे हैं 2009-10 में और उसके बाद VN 30 की बात करते रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि मुस्तकबिल के ख्वाब तो सब सराहने दिखाते हैं। सही है। गुजारिश ये है कि एहसन इकबाल साहब से ये पूछिएगा कि आप लोगों ने क्या किया। आप लोग तो जब इस मुल्क से गए तो आप तो खजाना खाली करके गए कि ये मुल्क किसी तरह दिवालिया हो जाए। सही। एक्चुअली इसका रिस्क वो था। बिल्कुल सही है मजहर बरलास साहब, हमें ब्रेक पे जाना है और वापस आके फिर इसी मौजू पे बात करते हैं कि ज़ाहिर है कि ये लोग जो इल्ज़ाम तराशी करते हैं, जो मौजूदा हुकूमत को नाअहल या नालायक करार देते हैं, इन्होंने कहा कि नाअहल तो ये थे, या अब इन्होंने नालायक भी अपने आप को साबित किए हैं। तो क्या वाकई उनके इन इल्ज़ामात में किसी हद तक कोई सदाकत है या नहीं है, और क्या 70-72 सालों के जो मसाइल हैं वो अचानक ठीक हो सकते हैं या नहीं? इस पर मज़ीद बात होगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 27 फरवरी को मज़ार क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से चल पड़ेंगे और इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, एहतजाज करेंगे, मार्च करेंगे, महंगाई के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस हुकूमत की नाकर्दाकारियों के ख़िलाफ़। जवाब दिया अली ज़ैदी ने, उन्होंने कहा आप क्या मार्च करेंगे, आप इस्लामाबाद की तरफ किधर जाएंगे? हम कराची की तरफ आएंगे, घोटकी से चलेंगे और कराची की तरफ आएंगे। दोनों की गुफ्तगू सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। मुराद अली शाह। इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी से ये कायद-ए-आज़म की मज़ार से लॉन्ग मार्च शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद तक जाए। कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी नहीं है, बाकी मुल्कों में ज़्यादा है। ये तो गरीबों से पूछे ना कि महंगाई है। जी वो कहते हैं, जी आप लोग कहते हो कि महंगाई कोई नहीं है तो पाकिस्तान में और बाकी मुल्कों में ज़्यादा है, तो ये तो गरीबों से पूछें, फिर आपको पता चलेगा कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। इस बात का अली ज़ैदी ने क्या जवाब दिया वो भी सुन लीजिए, फिर तबसरा करते हैं। ऐलान कर रहा हूँ बेबी जरदारी, 27 तारीख को मैं घोटकी से मार्च कर रहा हूँ कराची तक। पूरी पार्टी मेरी मुनज़्ज़म, पूरे सिंध के लोग मैं लेके आ रहा हूँ कराची, क्योंकि जो तुमने और तुम्हारी हुकूमत ने और तुम्हारे वालिद साहब ने और तुम्हारे अकाउंटेंट CM ने और बाकी तुम्हारे जो 4-5 वज़रा हैं, जो तुमने हाल किया हमारे सूबे का, ना तुम पानी ला के दे सके, वो फेडरल गवर्नमेंट K4 करे। जी मज़हर बरलास साहब, आपने सुना कि ये दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक मज़ार क़ायद से चल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, दूसरे घोटकी से चल रहे हैं कराची की तरफ। आपको क्या लगता है? जी अली रज़ा अलवी साहब, सॉरी मैं जैदी कह गया, अली जैदी चूँकि बात कर रहे थे लास्ट में। अलवी साहब, गुजारिश ये है कि ये सियासी जमातें हल्ला गुल्ला करेंगी, इसलिए करेंगी कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है और ये सारी सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। सही। लिहाजा कोई लॉन्ग मार्च करेगा, कोई धरना देगा, कोई हड़ताल करेगा, कोई जलसा करेगा, कोई जुलूस करेगा।
تو انہوں نے اپنے ورکر کو بھی لالی پاپ دینا ہوتا ہے, ورکر کو متحرک رکھنا ہوتا ہے. صحیح ہے. اب پیپلز پارٹی ظاہر ہے پی ڈی ایم کے سے الگ ہو کے 27 فروری کو مارچ کر رہی ہے. پی ڈی ایم جو ہے وہ مارچ کے آخری ہفتے میں مارچ کرے گی. تو پی ٹی آئی کو کہیں اور جگہ نہیں مل رہی کہ وہ کہاں سے مارچ شروع کرے. سندھ میں ان کے مخالف حکومت ہے تو انہوں نے کہا چلو ہم گھوٹکی سے چل پڑتے ہیں. بالکل بالکل صحیح. کراچی تک رونق لگا ایسے ہی. تو جی یہ سیاسی نہیں پارٹیوں کی سیاسی چال ہے. صحیح. جی چودھری نعیم صاحب آپ بتائیے, یہ مارچوں کی آوازیں آ رہی ہیں, پی ٹی آئی کے خلاف وہ پیپلز پارٹی اپنی بات کر رہی ہے, وہ پی ڈی ایم والے اپنی بات کر رہے ہیں, اندر کوئی گڑبڑ ہے, کوئی لوگ گھبرائے ہوئے ہیں, یہ کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کی پی ٹی آئی کی صفوں میں, حکومت کی صفوں میں کوئی پریشانی نہیں ہے, ست خیر ہے؟ دیکھیں جی, جو مارچ کی یہ بات کر رہے ہیں تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہے, یہ کرپشن بچانے والا مارچ ہے. اپنی غلطیاں یا جو انہوں نے چوری کیا اس کو بچانے والی بات ہے. صحیح. جتنے انہوں نے ڈاکے یا جس طرح سے انہوں نے کراچی, سندھ میں, پورے سندھ میں پانی کی آپ دیکھ لیں کہ پانی وہاں پہ میسر نہیں ہے, ان کی حکومت نہیں رہی. جو یہ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں کہ جناب اختیارات تو ہمارے پاس ہیں لیکن ہمیں فنڈز نہیں ملتے, تو جناب اگر اختیارات آپ کے پاس ہیں, اس سے پہلے بھی آپ کی وفاق میں بھی حکومت رہی ہے, جو آج کتے وہاں پہ کاٹ رہے ہیں لوگوں کو, آپ سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہے. میڈیکل کی فیسلٹی وہاں پہ نہیں ہے, روڈ وہاں پہ ٹوٹے ہوئے ہیں. سب سے پاکستان میں مین شہر کراچی ہے. تجارت کے حوالے سے اگر آپ اس کے پہ توجہ دیتے, اس کے ساتھ آپ سمجھتے کہ یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے یا ہمارے ملک کا صوبہ ہے, شہر ہے, تو پورے صوبے میں ایسی صورتحال نہ ہوتی. صحیح, بالکل صحیح. جی اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے کہ چین نے برملا کہہ دیا ہے کہ ایران کی مشکلات کی وجہ امریکہ ہے. امریکی پابندیاں جو ہیں ان کی وجہ سے ایرانی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم ایران نے تو بات مان لی تھی اور امریکہ نے یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے بھی انخلا کیا, جو ایک جوہری معاہدہ کیا گیا تھا, اس میں ٹرمپ نے کیا تھا. مظہر برلاس صاحب, یہ ایران کے وزیر خارجہ, چینی وزیر خارجہ کے دورے کی دعوت پر وہاں چین کے دورے پر ہیں, اور یہ بات بڑی کھل کے سامنے آئی ہے, اور ایک 25 سالہ ایگریمنٹ بھی سامنے آیا ہے. باہمی تعاون کا جو معاملہ تھا ان کا, 25 سال کے ایک طویل معاہدے کا بھی آغاز ہوا چاہتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ علوی صاحب, گزارش یہ ہے کہ میں تو یو این کے ہمیشہ خلاف بات کرتا ہوں. جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی ایک لونڈی تنظیم ہے جس کا کوئی انصاف پہ مبنی فیصلہ نہیں ہوتا. اور اس اقوام متحدہ میں 5 گنڈے ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے. صحیح. تو ان 5 میں سے زیادہ چونکہ امریکیوں کے ساتھ رہے ہیں, تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب سے یہ یو این بنی, ایک تو امت مسلمہ کی نسل کشی ہوئی. اس نسل کشی کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ایران کا کیا قصور ہے, اس پر پابندیاں کیوں ہیں؟ اچھا, اور ملکوں پر پابندیاں کیوں ہیں؟ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 20-22 سالوں میں 1.25 کروڑ مسلمان شہید ہو گیا, مسلمانوں کے ملک برباد ہو گئے. اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ صحیح. یہ کبھی عالمی عدالت انصاف کو نظر نہیں آیا. تو اب اقوام متحدہ اگر ہوش کے ناخن لے اور اس کے ممالک اگر ہوش کے ناخن لیں تو وہ امریکہ کی چھتری سے نکلیں, امریکہ کی لونڈی کا کردار ادا نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں چین ایک ایسا ملک ہے, چین نے پاکستان کا بھی بہت ساتھ دیا, ورنہ پاکستان پر بھی پابندیوں کے بڑے سائے تھے. صحیح ہے. اور چین نے ہمیشہ, چین ہی ایک واحد طاقت ہے جو مظلوموں کی, غریبوں کی اور ان لوگوں کی جن کے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں ان کی آواز بن رہا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ مظہر برلاس صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. چودھری نعیم حیدر پنجوتھا صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.